جو کرونا کی صورتحال اس حد تک خراب تھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پروڈکشن کمپنی ہے اس کا سٹاف انڈیا سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے تو اس کو یو اے کی گورنمنٹ نے ویزے دینے سے انکار کر دیا اور پی ایس ایل ملتوی ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے سور کوششیں کر کے بھارت کے جو سٹاف نے آنا تھا پی ایس ایل کی پروڈکشن کے لیے، اس کے لیے ویزوں کے تو اجازت لے لی اور ویزے 2 دن پہلے مل بھی گئے تھے، لیکن آج اس سٹاف نے ایک چارٹر فلائٹ کے ذریعے ابوظہبی پہنچنا تھا، تو ابوظہبی نے بھارت سے آنے والے طیارے کو اپنے ہاں اترنے کی اجازت نہیں دی ہے اور طیارہ فلائی نہیں کر سکا انڈیا سے۔ تو یہ صورتحال پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے تھوڑی خراب ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کرکٹ بورڈ اس چیز کا ابھی تک حتمی جواب نہیں دے سکا کہ پی ایس ایل کی پروڈکشن کیا انڈین سٹاف کرے گا، کیا انڈین اچھا اجاز کچھ اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ جو براڈ کاسٹنگ کی جو ٹیم ہے وہ بھارت سے ہی آئے گی؟ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی پروڈکشن کے جو رائٹس ہیں وہ بیچ رکھے ہیں ایک بلڈز اور ٹرانس میڈیا نام کی ایک کمپنی کو۔ بلڈز اور ٹرانس میڈیا کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کراچی کے اندر جو سپر لیگ کے پہلے 14 میچز ہوئے تھے وہ انڈین سٹاف کے ساتھ کروا کے ان کو پورے پی ایس ایل کی سیلری دے چکے ہیں۔ تو اگر وہ نیا سٹاف ہائر کرتے ہیں انگلینڈ سے یا یو اے کے اندر سے تو ان کو کم از کم 4 کروڑ روپے ایکسٹرا پڑیں گے۔ تو اب جو ٹرانس میڈیا کمپنی ہے وہ اپنے 4 کروڑ روپے بچانے کے لیے انڈین کو ہی آ کر سمجھا رہا ہے، لیکن اب کیونکہ انڈین کو یو اے کی گورنمنٹ نے ویزا دینے کے باوجود اترنے کی اجازت نہیں دی، تو آج شام کو کلیئر ہوگا کہ کیا انڈین آ رہے ہیں یا نہیں، یا نیا سٹاف ہائر کر کے پی ایس ایل کو کروایا جاتا ہے۔ اچھا، متبادل وینیو کی بات کی جا رہی ہے، 2 گھنٹے کا وقت لیا جا رہا ہے، تو کیا ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر وینیو پر میچز کی بات ہو سکے، وہاں پر میچز کرا سکیں؟ دیکھیں، یہ جو متبادل وینیو کی بات چیت ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی سی ساتھ جو 6 فرنچائزز ہیں ان کی جو ہنگامی میٹنگ آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہوئی ہے وہاں یہ بات ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اور بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے کہ آج شام 5 بجے لاہور اور کراچی میں جو سپر لیگ کی 6 ٹیمیں ٹھیک ہے، شام 5 بجے اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا یہ میچز کہاں ہوں گے۔ ابھی مزید 2 گھنٹے کا وقت لے لیا گیا ہے۔ سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اس بارے مزید ان سے بھی بات کریں گے۔ سمی صاحب، یہ جو پی ایس ایل کا 6واں ایڈیشن ہے جو کہ کھٹائی میں پڑتا چلا جا رہا ہے، ابھی جو براڈ کاسٹنگ کی ٹیم ہے اب وہاں پر لینڈنگ نہیں کرنے دی جا رہی اس ٹیم کو، کیونکہ ظاہر ہے بھارت میں کورونا کے کیسز اتنے زیادہ ہیں، اور جو پی سی بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو پیمنٹس ہے ہم نے انہی کو کی ہے تو پھر نقصان زیادہ ہوگا۔ کیا لگتا ہے آپ کو اس ساری صورتحال پر، کیا کہیں گے آپ؟ یہ اتنی شرم کی بات ہے کہ یہ ساری پیسے کی بات ہے، پروفٹ کی بات ہے۔ یہ آپ دیکھیں، انڈیا وہ ملک ہے، اس کے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم سے آکسیجن لے لیں، ہم سے ایکسپرٹس لے لیں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کر کے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں یہ دولت کے پجاری جو صرف پیسہ بنانے کے لیے وہ انڈین کمپنیز کو ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، اور اب وہاں پر وہ انڈیا کی کمپنیز کو لانے کے لیے وہ دبئی حکومت سے، ابوظہبی سے بات کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، یہ جو فرنچائزیوں کے مالک ہیں ان کی ترجیحات دیکھیں، یہ پیسے کے لیے ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اتنی شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ یہ پی سی بی جو ہے، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں جو گولیاں چل رہی ہیں، وہاں پر جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، اور بھارت کی جو منافقانہ پالیسیز ہیں، اس کے بعد یہ پی سی بی کو زیب دیتا ہے کہ کوئی بھی ٹھیکہ اس میں براڈ کاسٹرز بھارت کے رکھے جائیں۔ اگر ٹھیکہ تھا بھی تو اس کو کینسل کرنا چاہیے تھا، اور اب یہ پی سی بی والے بھارتیوں کو ابوظہبی میں لانے کے لیے ان کے بہاف پر آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ پاکستانی قوم کو بھی آنکھیں اپنی کھول کے دیکھنا چاہیے کہ یہ دولت کے پجاری، دولت کے یہ لالچ میں یہ کس قسم کے کام کر رہے ہیں۔ ہم کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کرکٹ لور ہے، لیکن ان لوگوں کی کرکٹ نہیں دیکھنا چاہتے، ان لوگوں کو رعایت نہیں دینا چاہتے جن کے ہاتھ مسلمانوں سے رنگے ہوئے ہیں، جو کشمیر میں روزانہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ کون سی یہ ریاست بنائی جا رہی ہے یہاں پہ، اور یہ پی سی بی کیا کر رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو، چاہے کوئی بھی کتنا بااثر آدمی ہو، بھارت کو براڈ کاسٹرز کے ان کے ٹھیکے دینا یہ پی سی بی نے کیا ہے، یہ کسی اور نے کیا ہے، اور یہ تو جو فرنچائزی ہیں یہ جو میں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی بھارتی براڈ کاسٹر نہیں چاہیے۔ اچھا، سمی صاحب ہمارے ساتھ سابق پی سی بی چیئرمین خالد محمود صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، آپ کے بھی وقت کا شکریہ۔
یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ جو براڈ کاسٹنگ کی ٹیم ہے وہ ہمیں انڈیا سے ہی لینی پڑ گئی؟ ابھی تو جو معاملہ سامنے رکھا ہے وہ پیمنٹس کا رکھا گیا ہے، ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ متبادل وینیو پر تو بات کی جا رہی ہے، براڈ کاسٹنگ ٹیم پر بات کیوں نہیں کی جا رہی متبادل؟ جی اس کا جواب بڑا سیدھا ہے جی، کہ جب یہ ساری پی ایس ایل کے کانٹریکٹس ہوئے تھے ابتدائی، تو اس وقت انہوں نے انڈین براڈ کاسٹرز کو یہ کا دیا تھا، جاب دیا تھا، تو اب ظاہر ہے اسی کی جو کنٹینیوٹی ہے اسی کے ساتھ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو میرا خیال ہے اس وقت بھی یہ فیصلہ غلط تھا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے ملک سے براڈ کاسٹر لیتے یا کسی اور جیورسڈکشن سے کسی اور ملک سے لیتے، لیکن ہندوستان سے لینا تو خواہ ایک ڈالنے والی بات ہے۔ تو اب اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ابوظہبی نے کن وجوہات کی بنا پر کیا ہے یہ مجھے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کیسے ملک کے جہاز کو اندر آنے کی اجازت دے جو جن کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کے معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ تو اگر پاکستان میں سے ہی لوگ لیے جاتے تو پھر یہ مشکل پیش نہ آتی۔ لیکن اس سے زیادہ ایک اور طرف بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے ملک میں جا کے یہ تمام مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، تمام انتظامات کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ببل کریٹ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک ببل میں یہ پی ایس ایل کے بقیہ میچز ہونے تھے اور ہونے بھی ببل میں چاہیے، پوری احتیاط کے ساتھ ہونے چاہیے، تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اس پر بھی سوچ وچار کیا جا رہا ہے کہ اب یہ میچز ہو سکتا ہے کراچی یا لاہور میں کروائے جائیں، یہ آج شام اس بات کا فیصلہ ہونا ہے۔ سمیع صاحب، آپ خالد صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں خالد صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ میچز اگر ببل میں ہی ہونے تھے تو پاکستان میں ہونے چاہیے تھے، باہر جانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اب دیکھیں 5 اگست میں جب انہوں نے وہ کیا فیصلہ، کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا، پاکستان نے مذاکرات بند کر دیے، پاکستان نے ہر طرح کا تعلق توڑ لیا، تو یہ پی سی بی کا جو کانٹریکٹ ہے انڈین براڈ کاسٹر کے ساتھ، یہ کیسے ویلڈ رہ گیا تھا؟ اس کو بھی توڑنا چاہیے تھا۔ یہ کیا ہر چیز یہ دولت مند لوگوں کے لیے پیسہ ہے؟ یہ کرکٹ کو بھی پیسے کے لیے اس دولت نے کھیلوں کا حسن برباد کر دیا، اس لیے کہ یہاں پر وہ شرطیں لگانے والے بکرز آ جاتے ہیں اور پھر وہ سارے کے سارے گیم پہ شرط پیسہ کی لگا کے اور اس کا حسن برباد کر دیا انہوں نے۔ تو اب یہ پی سی بی اور یہ فرینچائزی جو ہیں یہ مل کر انہوں نے آج جو پیغام دیا، یعنی میں حیران ہوں کہ کسی کو شرم بھی نہیں آ رہی وہ کہ ابھی تک انڈیا کے ساتھ براڈ کاسٹنگ کا وہ ایگریمنٹ ان کا ویلڈ ہے، کتنے بڑے ظلم کے بعد بھی، اور پاکستانی ابوظہبی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ جی انڈیا سے جہاز کو آنے دیے جائے۔ قابل شرم ہے یہ بات، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ میچز پاکستان میں کروانے اور اگر بیماری کی وجہ سے دوسری ہر چیز ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا ضرورت پڑے گی؟ پیسے لگے ہوئے، انہوں نے پیسے بنانے ہیں، میچ ہوں گے تو ایڈورٹائزر سے جو پیسے لیے ہوئے ہیں وہ پیسے بنانے ہیں۔ یہ دولت ہے، یہ دنیا ساری کی ساری، مجھے یہ بتائیے یہی لوگ ان کا حص اور ان کی لالچ ختم نہیں ہے؟ پیٹ بھرنا ان کا کرکٹ کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، انتہائی قابل شرم ہے یہ بات۔ خالد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پیسے کا لالچ ہے محض یہ اس طرح سے میچز کروانا اور براڈ کاسٹنگ ٹیم کو بھارت سے لانا؟ اگر پیمنٹ ہو گئی ہے تو کیا کینسلیشن نہیں ہو سکتا؟ ہم آگے کسی براڈ کاسٹنگ ٹیم سے نہیں بات کر سکتے؟ کیا بتائیں گے آپ؟ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں سمی کہ واقعی سارا پیسے کا ہی کھیل ہے۔ ہم دراصل بہت متاثر ہو رہے ہیں ہندوستان کے آئی پی ایل سے۔ ظاہر ہندوستان بڑا ملک ہے، ان کا کارپوریٹ سٹرکچر جو ہے، کارپوریٹ ڈھانچہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ بے شمار بے دریک پیسے اس سارے کھیل پہ لگاتا ہے اور پھر کماتا بھی ہے۔ تو ہمیں اس ماڈل کو شروع میں ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کو فالو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہماری اپنی صاف ستھری ایک کرکٹ ہے، اس کو ہم اسی طرح چلانا چاہیے تھا۔ تو ہم نے اندھا دھند یہ دیکھا ہی نہیں کہ کس چیز کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، کہ اگر ہم پیسے کے چکر میں ہندوستان کے براڈ کاسٹر لا رہے ہیں تو اس کی سیاسی کیا اور مضمرات ہو سکتے ہیں، خرابیاں ہو سکتی ہیں، وہ ہم نہیں دیکھا اور سوچا۔ تو اب چونکہ ہو رہے ہیں تو اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ ہم ان کو کوئی نوٹس دیتے اور کہتے کہ جناب بڑی مہربانی، آپ نے جو بھی کیا ہے ختم ہو گئی بات۔ اچھا سر، آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں کیا بتائیں گے؟ اب 2 گھنٹے کا وقت لیا گیا ہے، آپ کے خیال میں مزید کیا آپشنز باقی ہیں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں صرف ایک ہی ہے کہ اپنے ملک میں واپس آؤ۔
देखिए, जब कहीं कोई पनाह नहीं मिलती, कहीं ठिकाना नहीं मिलता, तो बेहतर ठिकाना आपका वतन होता है, आपके वतन की मिट्टी होती है, वतन की गोद होती है। आप उसमें वापस आए, आपको कोई मुश्किलात यहाँ पे पेश नहीं आएंगी। हाँ, माली नुकसान आपको यकीनन होगा, तो कोई खैर है, कोई हर्ज नहीं है। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में मैच कराना जो है, माली नुकसान को एक तरफ रखें, आपको बहुत और फायदे होंगे। आपकी सारी दुनिया में ये एक पैगाम जाएगा। साबिक पीसीबी चेयरमैन खालिद मकबूल हमारे साथ मौजूद थे और साथ साथ समी इब्राहिम साहब भी अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।